اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. سورہ غاشیہ، غاشیہ سے مراد قیامت کا دن. قیامت کے دن کو غاشیہ اس لیے کہا گیا کہ عربی زبان میں غاشیہ وہ چیز کو کہا جاتا ہے جو ہر چیز پر چھا جائے، ہر چیز پر حاوی ہو جائے، ہر چیز پر اپنا اثر ڈالے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے لے. تو کیونکہ قیامت جس دن کھڑی ہوگی تو ہر چیز کی حالت بدل جائے گی، ہر چیز میں تغیر، تبدل، کوئی بھی چیز اپنی سابقہ حالت پر باقی نہیں رہے گی. تو گویا کہ اس معنی کو لے کر اس سورت کا نام سورہ غاشیہ رکھا گیا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے شوق دلانے کے لیے اور رغبت دلانے کے لیے ایک سوال اللہ تعالیٰ نے کیا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ تک غاشیہ کی بات پہنچی، یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے، تفصیل اس کی، اس دن کیا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس سوال کا جواب دیا کہ بھئی کیا ہوگا قیامت کے دن. اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا وہ ہے لوگوں کی حالات، لوگوں کی کیا حالتیں ہوگی وہ بیان کی، لوگوں پر کیا گزرے گی، ان کے ساتھ کیا پیش آئے گا، ان کے ساتھ کیا معاملہ قیامت کے دن کیا جائے گا. اس کی تفصیل سنا کر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس سوال کا جواب دے دیا کہ وہ ان کی حالت تم دیکھ لو تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا دن کیسا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو گروہ بنائے، دو جماعتیں یا دو طرح کے لوگوں کی حالات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی. ایک تو بدبخت لوگ، قیامت کے دن جو سزا کے مستحق ہوں گے، جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے، یہ وہ منکرین، مخالفین، ایمان نہ لانے والے لوگ، بدبخت. ان سے بات شروع کی. پھر اس کے بعد نیک بخت لوگ جن کا انجام اور جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا، تو بعد میں ان کے حالات بیان کیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بدبخت لوگوں سے کیوں بات شروع کی؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اس صورت میں اصل جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جن سے بات کی جا رہی ہے، وہ مشرکین مکہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. تو بات کیونکہ اصل ان سے کرنی ہے اور ان کو دھمکانا ہے اور ان کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ بھئی قیامت جس کا تم انکار کرتے ہو وہ حق ہے، آنے والی ہے، ضرور آئے گی. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کا وعدہ اور اس کا وقت مقرر کیا ہے وہ ضرور آئے گی. تو جو اصل مخاطبین تھے جن سے بات کرنی ہے ان کے حالات پہلے بیان کیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حالت ان کی بیان کرنے کے لیے وجوہن کا لفظ استعمال کیا کہ اس دن بہت سارے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے. چہروں سے مراد خود انسان صاحب چہرہ، لیکن یہاں پر کیوں چہرے کا لفظ استعمال کیا؟ اس لیے کہ فرمایا کہ چہرے کے اوپر اندرون کے یعنی جو کیفیات ہوتی ہیں، اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. خاص کر کے ذلت اور عزت کے آثار چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں. جو رسوا، ذلیل، شرمندہ ہوگا
تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بالکل نمایاں اور بالکل ظاہر اور صاف ہوں گے. اس لیے یہاں پر وجوہ کہا، یعنی بہت سارے چہرے، گویا کہ انسان، بہت سارے انسان اس دن ذلیل اور رسوا ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، مشقت کے کاموں میں مبتلا کیے جائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو جائیں گے. یعنی وہی جہنم میں جو ان پر عذاب ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے عاملۃ ناصبہ. یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کرنے کے لیے اسم فاعل کا لفظ استعمال کیا، خاشعہ، عاملہ، ناصبہ. اس کو اسم فاعل عربی میں بولتے ہیں، اور یہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ حالت مسلسل چل رہی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، اس کا معنی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈرا پھر نڈر ہو گیا، یا تھوڑی دیر کے لیے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی پھر وہ چھوڑ دی وہ حالت. ایسا نہیں ہے. تقوی والا ہم اسی کو کہیں گے جس کو ہم متقی بھی بولتے ہیں. متقی بھی اس میں فاعل ہے، جس کی حالت مسلسل یہ رہتی ہو، ہمیشہ وہ اس حالت پر رہتا ہو، تو پھر اس کے لیے ہم کہیں گے. لیکن اگر کچھ دیر کے لیے ہو تو پھر اس کے لیے فعل کی یعنی فعل کا انداز استعمال کیا جاتا ہے. تقوی کر رہا ہے، ڈر رہا ہے، فلانا کام کر رہا ہے. لیکن کرنے والا اسی کو کہیں گے جو اس حالت پر باقی ہے، وہ حالت اس کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسوائی اور مشقت کے کام اور اس کی وجہ سے بدن کا ہمیشہ چور ہو جانا، یہ حالت ہمیشہ ان کی رہے گی جہنم میں. کبھی بھی ان کے اوپر سے ذلت اور رسوائی کے آثار ختم نہیں ہوں گے، اور مشقت کے جو کام جہنم میں ان سے لیے جائیں گے وہ بھی بند نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ سے جو ان کا بدن تھک جائے گا وہ بھی باقی رہے گی، وہ کیفیت اور حالت. تصلی نارا حامیہ، نہایت گرم آگ میں داخل ہوں گے. تسقی من عین آنیہ، ان کے کھانے کی پھر اور ان کے پینے کی بات بتائی کہ جب پینے کی ضرورت ہوگی تو ان کو نہایت گرم پانی، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فرماتے ہیں کہ آنن، اس پانی کو کہا جاتا ہے جو نہایت گرم ہو، یعنی حرارت میں اور گرمی میں اس کی آخری حد تک پہنچ جاؤ. سورہ رحمان میں بھی آئے یطوفون بینہا وبین حمیم آن. حمیم گرم پانی، آن یعنی کھولتا ہوا، جس کی گرمی اپنی شدت میں آخری درجے کو پہنچ گئی ہو. اس کو پہلے کے طور پر بھی حفاظ قرآن سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے الف اور نون. الف اور نون ہے، نہ وہ ان ہے، نہ ان ہے، نہ انا ہے، نہ انا ہے، تو کیا ہے؟ تو بیچارے ڈھونڈتے رہتے ہیں پورا قرآن میں کہ بھئی اس کے علاوہ تو الف اور نون کی شکل آ ہی نہیں سکتی، یا تو ان ہوگا، یا ان ہوگا، یا ان نہ ہوگا، ان نہ ہوگا. 4 شکلیں آتی ہے الف اور نون کی، لیکن آن پر ان کی یا ان کا ذہن نہیں جاتا. پورے قرآن میں ایک ہی یہ لفظ ہے، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، ہاں مد کے ساتھ. خیر، تو آنیہ وہ پانی کو کہا جاتا ہے جو کھولتا ہوا ہو. اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں عین آنیہ کہا، یعنی کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ. یہ آگ کی شدت بیان کرنے کے لیے. تھوڑا سا پانی ہو، جیسا کہ ہم گرم کرتے ہیں پانی پتیلی میں مثلا، اس کے لیے جتنی حرارت اور گرمی کی ضرورت، آگ کی ضرورت ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے. لیکن چشمہ ہو، مثلا یہ حوض ہے، ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا پانی گرم کرنے کے لیے جتنی آگ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے اور زیادہ تیز آگ کی ضرورت ہوگی. تو پورا چشمہ ہو، تالاب ہو، اور وہ کھول رہا ہو تو اس کے نیچے آگ کی شدت کتنی ہوگی. یہ جہنم کی حرارت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 گلاس 2 گلاس مٹکا فلانا نہیں، بلکہ پورا چشمہ کھولتا ہوا اس میں سے ان کو پلایا جائے گا پانی جب ان کو پیاس لگے گی. اور اگر کھانے کی بھوک
ان کو لگے گی تو ان کو خاردار یعنی کانٹے دار درخت، جس کا نام اللہ نے ضریع بیان کیا، ضریع کانٹے دار درخت ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ضریع کا درخت ہے نا، پودا، وہ ریگستانوں میں ہوتا ہے اور صرف اونٹ اس کو کھاتے ہیں، لیکن اونٹ اس وقت کھاتے ہیں جب وہ گیلا ہوتا ہے، تازہ گیلا ہوتا ہے، اس کو شبرق بولتے ہیں عربی میں، شبرق۔ جب گیلا ہوتا ہے اس وقت اونٹ اس کو چرتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن اگر وہ سوکھ جائے تو پھر وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ سوکھ جانے کے بعد پھر اس میں ایک بہت نہایت بدبو، یعنی بہت زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے، بہت یعنی خطرناک قسم کی بدبو اس میں پیدا ہوتی ہے اور زہریلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اونٹ اس کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کو کھانے دیا جائے گا، ذریعے جو اونٹ بھی نہیں کھاتے، یعنی ایسا پودا، ایسا درخت جو دنیا میں اونٹ بھی نہیں کھاتے، یعنی ان سے بھی گئے گزرے۔ تو گویا کہ یہ ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ جانور جو چیز نہیں کھاتا وہ تم کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ کفار قریش نے جب ذریعے کا نام سنا نا تو انہوں نے مذاق کے طور پر کہا کہ بھئی دنیا میں تو یہ شبرق ہے، ان کو معلوم تھا کہ شبرق ہے، اس کو ہی ذریعہ بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شبرق کھانے سے تو اپنے اونٹ اچھے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، چلو کچھ کھانے کا تو ملے گا ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا لا یسمن، کہ وہ تم کو موٹا اور فربا نہیں کرے گا، جہنم میں جو پودا دیا جائے گا۔ ولا یغنی من جوع، فرمایا کہ کوئی بھی کھانا ہوتا ہے نا اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو بھوک مٹاتا ہے اور دوسرا بدن کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے بیان کی کہ یہ کچھ بھی نہیں، نہ تمہاری بھوک مٹائے گا وہ، اور نہ بدن میں طاقت اور قوت اور غذائیت جو ہوتی ہے اس کا کوئی اثر ظاہر ہوگا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک بخت لوگوں کے حالات بیان کی ہے۔ وجوہ، وہاں پہ لفظ وجوہ آیا، وجوہ یومئذ ناعمہ، فرمایا کہ سب سے پہلے تو خود ان کی حالت بیان کی، پھر اس کے بعد ان کا جو ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا یعنی جنت، اس کے اوصاف اور اس کی حالت بیان کی۔ ان کی حالت بیان کرنے کے لیے، اہل جنت کی حالت بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ان کی ظاہری حالت یعنی چہروں کے اوپر کیا ہوگا، تو فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ، چمکدار اور بارونق ہوں گے، یعنی ان کے چہروں کے اوپر خوشی کے آثار ہوں گے۔ اور دوسری حالت ان کی باطنی جو اندر کی جو حالت ہے، فرمایا لسعیھا راضیہ، انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا اس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے۔ تو یہ اندرونی کیفیت۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جو بدلہ دے گا ان کے اعمال کا جنت کی شکل میں، اس کی 7 صفتیں بیان کی۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغوں میں یا جنتوں میں ہوں گے۔ اب یہ اس کی رفعت اور اس کی بالائی جگہ کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، یعنی حصی طور پر وہ بہت اونچی جگہ میں ہوں گے، اور شرف اور فضیلت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی عالیہ کا لفظ بولا جاتا ہے، عالی مقام بولتے ہیں، بھئی ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی یہ اوپر ہی رہتے ہیں، تیسرے فلور پر ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، زمین پر بھی آتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، لیکن ان کا مقام بمعنی شرف اور فضیلت ان کی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہو گیا معنوی، بولتے ہیں اس کو علو معنوی، اور وہ ہے علو حسی۔ وہ دونوں چیزیں جنت میں موجود ہیں کہ جنت جو ہے وہ عالی بھی ہے، بمعنی بہت اونچی ہے، 7ویں آسمان کے اوپر جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو یہ علو حسی ہے، اور وہ شرف اور فضیلت کا مقام بھی ہے، جس میں جو داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچے مرتبے والا شخص ہوگا، اسی کو وہ نصیب ہوگی۔ تو دونوں باتیں ہو گئی، فی جنت عالیہ۔ اسی کے ساتھ بعض لوگوں نے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت کو جوڑ دیا۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے، نہیں یہ نہیں، آگے آ رہا فی سرر مرفوع، تو فی جنت عالیہ، پہلی صفت جنت کی ہے کہ وہ بہت
اونچی ہے، اونچے درجے پر ہے۔ دوسری صفت بیان کی لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کے اندر تم کو بیہودہ بکواس بات، بے فائدہ بات نہیں سنو گے، یعنی اہل جنت کوئی بھی ایسی بات نہیں کہیں گے جو بکواس ہو، بے فائدہ ہو، اس میں کوئی سننے والے کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، غیبت بھی نہیں کریں گے، کسی پر بہتان بھی نہیں تراشیں گے، کوئی بھی ایسی گناہ کی بات بھی نہیں ہوگی، جیسا کہ سورہ واقعہ میں ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ نہ کوئی لغو بات ہوگی فضول اور بکواس، اور نہ تأثیما یعنی کسی کے اوپر بہتان باندھنا، الزام لگانا، غلط بات کسی کے بارے میں بولنا، یعنی اس میں سب باتیں آ گئی، غلط باتیں جو بھی ہیں۔ تو دوسری صفت جنت کی ہے لا تسمع فیہا لاغیہ۔ تیسری ہے فیہا عین جاریہ، اس میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ یہ تو بار بار قرآن کریم میں آتا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، تو اس کے اندر بہت ساری نہریں ہوں گی یا چشمے ہوں گے جو بہتے ہوئے ہوں گے۔ بہتا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور جنت کیونکہ بہت خوبصورت ہے تو اس خوبصورتی کو بار بار قرآن کریم میں ذکر کیا جاتا ہے۔ رکا ہوا پانی ہو تو بہت خوبصورت نہیں ہوتا، الا ہے کہ وہ بہت صاف اور شفاف ہو تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اس میں حسن ہوتا ہے، لیکن بہتا ہوا پانی جو ہے وہ ہر انسان کو بھاتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس کے اندر اونچے اونچے تخت ہیں بیٹھنے کے لیے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اونچے تخت اس لیے بتایا گیا کہ جنتی جب اس کے اوپر بیٹھیں گے تو ان کے نظر میں پوری جنت ہوگی، ہر طرف وہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، باغات ہیں، پھل پھول ہیں، جو بھی ہے وہ سب دیکھ سکیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فیہا سرر مرفوعہ۔ یہ آیت کو پھر بعض لوگوں نے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت سے جوڑ دیا، فرمایا کہ اگر اونچے تخت ہیں تو ہم اس پر چڑھ کر کیسے بیٹھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ پر کس طرح بیٹھتے ہو؟ اونٹ بھی تو اونچا ہوتا ہے، تو کہا کہ اونٹ کو ہم زمین پر بٹھاتے ہیں پھر اس پر بیٹھتے ہیں، کہا کہ اسی طرح ہوگا کہ وہ تخت نیچے آ جائیں گے، اس پر تم بیٹھ جاؤ گے، پھر وہ تم کو لے کر اوپر کی طرف جائیں گے۔ بعض تفسیروں میں بات لکھی ہے فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور اس میں آب خورے بمعنی گلاس پینے کے ترتیب اور سلیقے سے رکھے ہوئے ہوں گے پانی کے قریب، کہ بھئی پینے والے کو زحمت نہ ہو، قریب ہی ہو تاکہ اس میں سے لے کر وہ چشمے سے یا نہر جو ہے اس میں سے پی سکے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آخری دو باتیں ہیں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، ان کے آرام کے لیے دونوں باتیں ہیں۔ جب تکیہ اور ٹیک لگانے کی ضرورت ہوگی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گاؤ تکیے پوری جنت میں پھیلا دیے، ہر جگہ پر وہ اس طرح کے تکیے رکھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگانے کے لیے اور آرام اور راحت کے لیے۔ اور فرمایا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابی قالین، غالیچے، قالین اور غالیچے پوری جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے۔ مبثوثہ بمعنی پھیلے ہوئے، بچھے ہوئے، تاکہ جہاں بھی بیٹھنے کی ضرورت ہو تو وہاں پر وہ چیز موجود ہو۔ تو یہ تو اہل جنت کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پھر بات دوبارہ ان بدبختوں کی طرف جا رہی ہے جو قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، اور جنت و جہنم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ سب حالتیں بیان کی اس کا بھی وہ انکار کرتے تھے۔ فرماتے کہ بھئی یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں تو نہیں آتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت ایسی ہو، ایسے تخت ہوں، ایسے قالین ہوں، ایسے چشمے ہوں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہی میری جو دلائل قدرت ہے اس میں غور کرو تو تم کو میری قدرت تم سمجھ میں آ جائے گی کہ میں قادر ہوں اس پر، میں کر سکتا ہوں جو چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں میں غور کرنے کے لیے انسان کو کہا، اور خاص کر جو اللہ کی قدرت کو انکار کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ یہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے ہم نے ان کو پیدا کیا، کیف خلقت، ان کی خلقت میں غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا۔ دوسری بات فرمائے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ،
اور کیا آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بلند و بالا کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو کھڑا کیا۔ اور آخری بات فرمائے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا۔ یہ چار چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے کہا، جو اس میں غور کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے عجائبات اس میں نظر آئیں گے اور وہ مان لے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ یہ چار چیزیں کیوں ہیں؟ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی، تو ان چار چیزوں کو یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ بھئی قرآن کریم کے اولین جو مخاطب ہیں وہ اہل عرب ہیں۔ قرآن کریم جب نازل ہوا اس وقت اہل عرب موجود تھے، انہی پر یہ قرآن کریم انہی کے لیے نازل ہوا۔ اور یہ جو چار چیزیں ہیں وہ عربستان میں موجود تھی، اہل عرب سے عرب کا واسطہ گویا کہ روزانہ ان چیزوں سے پڑتا تھا۔ خاص کر کے فرماتے ہیں کہ اہل عرب جو تھے وہ کثیر الاسفار تھے، کثرت سے سفر کرتے تھے، اور سفر کرنے کے لیے سب سے آسان جو سواری جو تھی اور کثرت سے وہ پائی جاتی تھی وہ ہے اونٹ۔ تو اونٹ پر وہ سواری کرتے تھے، سفر کرتے تھے۔ اب جب ایک انسان سفر کر رہا ہے ریگستان میں، جس سے کہ عالم عرب تو اکثر ریگستان ہے، تو کیا نظر آئے گا اس کو؟ اوپر دیکھے گا تو آسمان نظر آئے گا، نیچے دیکھے گا تو زمین نظر آئے گی، دائیں بائیں دیکھے گا تو پہاڑ نظر آئیں گے۔ تو فرمایا کہ کیونکہ اہل عرب اس قرآن کے اول مخاطبین ہیں، اس لیے اللہ نے وہی چیزیں بیان کی جو ان کے مشاہدے میں، یعنی جن چیزوں کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں۔ اور سفر میں کہتے ہیں کہ انسان کو کچھ کام تو ہوتا نہیں ہے، خالی ذہن ہوتا ہے، تو اس وقت وہ غور و فکر کر سکتا ہے، چلتے چلتے انسان ان چیزوں میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس پر کھلتی ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ان چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا۔ ایک دوسرا قول امام فخر الرازی نے بیان کیا، فرمایا کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے اندر اگر حسن غالب ہے، اگر وہ اس کے اندر خوبصورتی زیادہ ہے، تو فرمایا کہ خوبصورتی انسان کو غور و فکر کرنے سے مانع بنتی ہے۔ اس لیے کہ خوبصورتی جو ہوتی ہے نا اس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کے نفس کی جو خواہش ہے وہ اس کے ساتھ مل گئی، تو پھر وہ اب عقل سے وہ غور و فکر نہیں کرے گا، وہ اسی کے اس میں مگن ہو جائے گا، حسن کے اندر ہی وہ گویا کہ مشغول رہے گا۔ اس کے پیچھے جو غور و فکر کرنے کی یا اس کے اندر سے کوئی سبق حاصل کرنا یا کوئی حکمت اس سے معلوم کرنا، اس کی طرف اس کا ذہن پھر نہیں جائے گا۔ لیکن اگر حسن بھی ہے لیکن وہ غالب نہیں ہے، دوسری صفات زیادہ ہیں اس میں، مثلا مضبوطی ہے، طاقت ہے، رفعت اور بلندی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، تو اس میں غور و فکر کرنا مفید ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا جس میں حسن غالب نہیں، خوبصورتی نہیں ہے۔ اونٹ کے اندر خوبصورتی نہیں ہے اتنی جیسا دوسرے جانوروں میں ہے، مثلا گھوڑا ہے، گھوڑا اونٹ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، ہرن ہے وغیرہ، بہت سارے جانور ہیں جن کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے۔ اسی طرح رنگ برنگے جو پرندے ہوتے ہیں، ہاں اس میں بھی حسن غالب ہوتا ہے، تو ان کا نام یہی نہیں لیا بلکہ اونٹ، تاکہ ذہن تدبر اور غور کی طرف ہو، نہ کہ حسن میں مشغول ہو جائے، خوبصورتی میں مشغول رہے انسان۔ اس لیے کہ یہاں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ینظرون، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، اللہ کی حکمت معلوم نہیں کرتے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ تو اونٹ، آسمان، زمین اور پہاڑ، یہ بالکل سادی چیزیں ہیں جس کے اندر دوسری صفات تو ہیں جو قابل غور ہیں، لیکن حسن اس میں بہت زیادہ غالب نہیں ہے۔ یہ ایک جواب امام فخر الرازی نے دیا ہے۔ اور حقیقت میں ہے کہ ان چار چیزوں میں اگر انسان غور کرے تو بے شمار اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نمونے اس میں نظر آئیں گے۔ اونٹ کے بارے میں
فرماتے ہیں کہ اونٹ یا وہ جانور جس کے اندر 4 صفتیں ہوں تو وہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور نفع بخش ہوتا ہے. فرمایا حلوبہ ہو، اکولہ ہو، رکوبہ ہو اور حمولہ ہو. جو جانور میں 4 چیزیں ہوں، حلوبہ ہو، اکولہ ہو، رکوبہ ہو اور حمولہ ہو، تو وہ سب سے زیادہ فائدہ دینے والا جانور ہوتا ہے. حلوبہ بمعنی دودھ دینے والا، اکولہ جس کا گوشت کھایا جاوے، رکوبہ جس پر سواری کی جاوے، اور حمولہ جس پر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے. فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اونٹ میں اعلیٰ وجہ الاتم موجود ہے. دوسرے جانوروں میں ہیں لیکن اونٹ کے اندر جتنی ہے وہ بہت زیادہ ہے. مثلا حلوبہ یعنی دودھ دینا، تو ہو سکتا ہے دوسرے جانور دودھ تو دیتے ہیں لیکن سیراب نہیں کرتے، لیکن اونٹ کا دودھ اگر تم پی لو تو ماشاءاللہ سیراب کر دے گا آپ کو. تو یہ صفت اس کے اندر اعلیٰ وجہ الاتم یعنی مکمل طور پر ہے. اگر اکولا کہو، ہمارے تو لگتا ہے ایک دعوت میں ایک اونٹ کافی رہے گا. عالم عرب میں شاید 2 آدمی کھا لیں لیکن ہمارے یہاں پوری برادری کھا لے. تو اکولا ہے بمعنی اس کا گوشت کافی رہتا ہے، انسان کو شکم سیر کر دیتا ہے، پیٹ بھر دیتا ہے. تو یہ بھی صفت اس میں اعلیٰ وجہ الاتم میں، اس لیے کہ ڈیل ڈول اس کا ماشاءاللہ ہوتا ہے. ضخیم الجثہ، جسامت کے اعتبار سے کافی بڑا ہوتا ہے، گوشت کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اور فرمایا کہ رکوبہ ہو یعنی سواری کے کام میں آوے، تو فرمایا کہ سواری کے کام میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور لمبے اسفار میں سب سے زیادہ مناسب وہی ہوتا ہے، خاص کر ریگستان میں سفر کرنا. گھوڑا موڑا اور دوسرے جو جانور ہیں خچر وغیرہ وہ اتنے کام میں نہیں آتے تھے جتنا یہ جانور عرب کے لیے کام آتا تھا. اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو صفات ہیں دوسری سفر کے مناسب، جیسا مثلا پیاس برداشت کرنا، کئی دن تک وہ پانی نہیں پیتا، تو یہ سہولت رہتی ہے انسان کو سفر کے لیے. اور دوسری آخری صفت بیان کی کہ وہ حمولہ ہو، بمعنی اس کے اوپر سامان زیادہ سے زیادہ رکھنے کے یعنی قابل ہو یا رکھا جا سکے. تو یہ چیز میں بھی اونٹ ماشاءاللہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت سارا سامان اس کے اوپر تم رکھ سکتے ہو. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اونٹ کی جو گردن اللہ نے اتنی لمبی رکھی ہے نا، وہ اسی لیے رکھی ہے کہ جب پیٹ بٹھایا جاتا ہے اور اس پر کافی وزنی سامان رکھا جاتا ہے تو وہ اپنی گردن کے بل کھڑا ہوتا ہے. اگر گردن چھوٹی ہو تو کھڑا نہیں ہو سکے، پھر اس کے لیے آپ کو کرین وغیرہ بسانی پڑے کہ بھائی اس کو اٹھاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن اتنی لمبی رکھی. دوسرے بھی فوائد ہیں گردن کے، فرماتے ہیں کہ وہ اونچے درختوں سے کھاتا ہے ریگستانوں میں، تو وہ بھی کام آتی ہے اس کو اتنی لمبی گردن. تو گردن کے بل وہ کھڑا ہونے میں اس کو گویا کہ آسانی رہتی ہے، وزنی سامان کو لے کر اٹھنا. خیر بہت ساری چیزیں. فرمایا کہ اس کے پیروں میں 2 گھٹنے ہوتے ہیں. انسان کے پیر میں تو ایک ہی گھٹنا ہوتا ہے، اس کے پیر میں 2 ہوتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے موڑ کر بالکل نیچے بیٹھ جائے. اور اس کی کھال اور چمڑا جو ہے اس کے ملابس لباس بھی بنائے جاتے ہیں. فرمایا کہ لکم فیہا دفء، سورہ نحل میں، کہ اونٹ کے چمڑے سے یا اس کی کھال سے جو کپڑے بنائے جاتے ہیں، جو ملابس بنائے جاتے ہیں، وہ سردی سے بچاؤ کے لیے مفید اور نافع ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں ریاض میں پڑھتا تھا، سردی کے زمانے میں 2 سویٹر میں نے پہنے تھے، موزے پہنے تھے اور گرم ٹوپی پہنی تھی. اور ایک عزیز ہمارے دوست تھے، ان کی ملاقات کے لیے میں گیا تھا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی یہ اتنے سارے سردی کے بچاؤ کا پورا سامان اس نے گویا کہ اوڑھ لیا ہے لیکن بدن میں کپ کپی ہے. تو وہ مشلا پہنا ہوا تھا، آبا جو پہنتے ہیں عرب، تو اس نے اتار کر میرے اوپر ڈالا.
چند منٹوں میں میرے کو ایسا لگا کہ وہ پورا بدن بالکل گرم ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ جو مسلح بنا ہوا ہے نا، یہ اونٹ کی چمڑی سے اور اس کے کھال سے بنا ہوا ہے، بہت مہنگا ملتا ہے وہ. تو وہ بہت عجیب چیز تھی وہ. خیر، تو یہ فرمایا کہ اونٹ کے بہت سارے فوائد اور منافع عرب جانتے ہیں. تو جو چیز وہ جانتے ہیں اسی کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جن کے حالات تم جانتے ہو، جن چیزوں کو تم بار بار دیکھتے ہو، اسی میں غور و فکر کرو تو تم کو میری قدرت سمجھ میں آ جائے گی. آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو اور زمین کو دیکھو. ظاہر ہے زمین پر ہم رہ رہے ہیں اور بے شمار اس کے فوائد اور منافع ہم کو حاصل ہیں. معاف کرنا. یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فذکر، آپ نصیحت کیجئے. گویا کہ یہی باتیں جو میں نے بیان کی انہی کو لے کر پھر آپ ان لوگوں کو سمجھائیے، مشرکین مکہ کو. پھر فرمایا انما انت مذکر، آپ تو صرف سمجھانے والے ہیں، یعنی آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کرنا اور بات کو پہنچانا، اس سے زیادہ نہیں. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کے ذمے صرف بات سمجھانا. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں، یعنی ان کے ساتھ زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. زبردستی ان کو ایمان میں داخل کرنے والے اور اپنی بات منوانے والے نہیں ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا وما انت علیہم بجبار. آخری آیت ہے نحن اعلم بما یقولون. ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا بکواس کرتے ہیں آپ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہمارے بارے میں، کیا کیا یہ فضول باتیں کرتے ہیں، ہم کو سب معلوم ہے. نحن اعلم بما یقولون. لیکن فرمایا وما انت علیہم بجبار، یہ سب باتوں کے باوجود آپ ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ زبردستی سب کو کھینچ کر ایمان میں داخل کریں. نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. فذکر بالقرآن، آپ تو صرف قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کیجئے، اور نصیحت وہی قبول کرے گا جو میرے ڈرانے سے ڈرتا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو میرے ڈرانے کی باتوں سے ڈر جائے، یعنی جس کے دل میں خوف ہو اور وہ یعنی اس کے اندر یہ قابلیت ہو کہ وہ بات سمجھے، تو آپ اس کو نصیحت کیجئے. اسی طرح سورہ یونس میں ہے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ صاحب ایمان ہو جائیں. نہیں، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر زور زبردستی کرنے والے نہیں، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں. الا من تولی وکفر، ہاں مگر جو منہ موڑے، اعراض کرے اور انکار کرے. الا من تولی وکفر، مخالفت کرے، نہ مانے، عناد اور تکذیب پر اتر آئے. اب یہاں پر یہ جو اس کو استثناء بولتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو بات مذکور ہے لست علیہم بمسیطر یا فذکر انما انت مذکر، اس سے ان لوگوں کو باہر کر دیا گیا. آپ نصیحت کیجئے الا من تولی وکفر، یا لست علیہم بمسیطر الا من تولی، دو ہی آیتیں. اس کے بعد آ رہا ہے الا من تولی وکفر. تو اب یہ باہر جو کیا گیا اعراض کرنے والے اور نہ ماننے والوں کو، ہاں مگر جو اعراض کرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے، ان کا کیا، ان کو کیوں باہر کیا گیا؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اللہ متصلہ ہے. متصلہ کے معنی ہے اس سے پہلے جو بات ہے اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے، اسی سے وہ باہر کیے گئے. تو فرمایا لست علیہم بمسیطر الا من تولی، بمسیطر سے اس بات کو باہر کیا گیا. یعنی بات یوں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، آپ ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کرنے والے، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں. ہاں مگر جو اعراض کرے اور آپ کی بات نہیں مانے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے.
گویا کہ جہاد کے ذریعے آپ ان کے اوپر مسلط کیے جائیں گے. تو کہا کہ بات متصل ہے، مسیطر سے باہر کیے گئے. الا من تولی وکفر، جو نہیں مانے آپ کسی پر مسلط نہیں. ہاں مگر جو آپ کی بات نہیں مانتا اور مخالفت کرتا ہے تو آپ ان پر مسلط ہیں، آپ ان سے جہاد کیجیے، قتال کیجیے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر الا جو ہے وہ منقطعہ ہے، یعنی اس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک نئی بات ہے. تو فرمایا کہ یہ گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، بات پہنچانی ہے. اب رہے یہ جو مخالفین ہیں، ان کا ذمہ آپ اپنے اوپر مت لیجئے، ان کے پیچھے مت پڑیے، ان کا غم مت اوڑھیے، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے کہ لعلک باخع نفسک، سورہ یاسین میں بھی ہے الا یکونوا مؤمنین. یعنی آپ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں غم کے مارے، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. نہیں، ایسا مت کیجیے، آپ کو غم میں گھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو سمجھانا، آپ نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، آپ نے سمجھا دیا، آپ نے بات پہنچا دی. اب اگر نہیں مانتے تو پھر ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو عذاب دیں گے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، ان کو چھوڑ دیجئے. اب ان کے بارے میں کیا ہے؟ آگے بات آ رہی ہے الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ. اب ہمارے حوالے کر دیا، ہم ان سے بدلہ لے لیں گے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو جو اعراض کرے گا اور بات نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا. آخرت کے عذاب کو عذاب الاکبر کہا گیا، اس لیے کہ دنیا میں جتنی مشقتیں انسان کے اوپر آتی ہیں، جو کچھ اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر کافرین کے اوپر کوئی مصیبت آئی دنیا میں تو وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو عذاب الاکبر کہا گیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الینا ایابہم، کہ بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے واپس. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ہے ان سے حساب لینا. یہ بھی دھمکی کے طور پر گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو جو کچھ کرنا ہو دنیا میں کر لو، ایک دن لوٹ کر ہمارے ہی پاس تم کو آنا ہے. کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ سورہ رحمان میں جیسا کہا گیا کہ بھئی اگر کسی کے اندر طاقت ہو کہ وہ اس زمین سے نکل کر کسی دوسری جگہ بھاگ جائے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کے پکڑ میں نہ ہوئے، تو وہ کر لے. اس کے پاس علم ہو، طاقت ہو تو کر کے دیکھ لے. میں نہیں کر سکتا. اللہ کی زمین سے انسان نکل کر کہیں بھی نہیں جا سکتا. تو گویا کہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے. یہی ہے ان الینا ایابہم، ہماری ہی طرف لوٹ کر ان سب کا واپس آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، دنیا میں تو ہم نے تم کو مہلت دی، تمہارے ساتھ ڈھیل کا معاملہ کیا، لیکن قیامت کے دن پھر ہم تم سے پورا بدلہ لیں گے، پورا حساب لیں گے، اور اس کے مناسب پہ جو بھی سزا مقرر ہوگی وہ تم کو جھیلنی پڑے گی. یہ ہے سورہ غاشیہ. قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری تفصیل بیان کی. واللہ اعلم بالصواب، وعلمہ اتم واحکم.